احمد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر یہ توہین عدالت کی کارروائی کا جو فیصلہ کیا ہے مجسٹریٹ کو دھمکی دینے کے کیس میں, کیا ہو سکتا ہے سر اس پر؟ جی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جی کہ از صدر احترام اسلام آباد ہائی کورٹ سے بالکل آف کورس چونکہ میٹر سب جوڈس ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا اس طرح, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو خان صاحب کی سپیچ کا ایٹ لیسٹ میری سمجھ میں بات آئی ہے, انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بھی, ڈی آئی جی کو بھی اور ساتھ ساتھ میجسٹریٹ کو بھی یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے خلاف کیس فائل کریں گے. ایک عام آدمی یا ایک پولیٹیکل ورکر یا ایک نان لیگل پرسن جب بھی عدالت سے باہر کوئی بات کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا, کیس فائل کروں گا. میرے نزدیک یہ دھمکانے کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن چونکہ اس وقت عدالت کے سامنے پینڈنگ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے جس سے اس کارروائی کو میں اثر انداز کروں. چھوڑیں گے نہیں, میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں, خاتون مجسٹریٹ کا نام لے کر کہا میں نہیں چھوڑوں گا. سر اس جملے میں آگے پیچھے کہیں پر بھی کیس چھوڑوں گا نہیں تو انہوں نے دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ چھوڑوں گا نہیں جو ہے انہوں نے یہ تینوں کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے, آئی جی کو بھی کہا ہے, اس کو سیپریٹلی تینوں کو کہا ہے. اب چھوڑوں گا نہیں کو آف کورس جو انٹرپریٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ڈیلی بیسس پر جو وکلا بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس ہیں, جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں اور ہمارے بہت دیگر ادارے جو ججز کے بارے میں, سبارڈینیٹ کورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان تمام کیسز کو ان کے ساتھ کلب کر لینا. عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ تو بڑی پسند آ گئی, اس کے اوپر اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے. فرسٹ پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح آگے آپ کا کہ ایسا آپ کو کچھ اس کے اندر دکھائی نہیں دیا, لیکن سر اندر بات جس میں جو لفظ کہے گئے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس پر ذرا بتائیے گا کارروائی کیا ہو سکتی ہے سر؟ جی اگر لیٹ سے کہ عدالت مجاز چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں بلایا گیا ہے اور اس کے اندر ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 204 بھی ہے جو کنٹیمپٹ سے ڈیل کرتا ہے, تو اس میں بالکل اگر اس نتیجے پر عدالت پہنچتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. ویسے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے بڑا کلیئر ہے, اٹ اپلائز ٹو ہائر جوڈیشری, اور وہ بڑا کلیئرلی اس میں جو کورٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ ہائی کورٹ اینڈ ابو ہے سپریم کورٹ ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیسٹ کیس. فرسٹ ٹائم پر ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک ماتحت میجسٹریٹ کے بارے میں بات کرنے کے اوپر ایک بینچ بنا کر سن رہی ہے, تو آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ کیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے یہ مشعل راہ بنے گی, کیونکہ ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ پاکستان کے نیچے جتنے ججز ہیں ان کے ساتھ بہت بہت زیادتی اور ظلم ہوتا ہے, ان کے بارے میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے, ان سب کیسز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اگر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو آف کورس ڈسکوالیفیکیشن ہے, ان کے خلاف ججمنٹ آ سکتی ہے, اور آرٹیکل 63 کے تحت پھر وہ ہو سکتا ہے 4-5 سال کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آئی ڈاؤٹ کہ یہ سارا کچھ ہوگا, میرا نہیں خیال یہ بات وہاں تک جائے گی. یہ کنٹیمپٹ نوٹس جو ہے یہ سپریم کورٹ سسپینڈ کر دے گی, کیونکہ کنٹیمپٹ نوٹس کے خلاف بھی آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں انڈر دی نیو لا. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. ثنا تھینک یو سو مچ, فرسٹ ٹائم آپ جوائن کریں گے میرے شو کو. ثنا, حکومت نے خان صاحب کے خلاف جو یہ مقدمہ ہے اسے تو فوری طور پر کیا, پرچہ درج کیا بڑی تیزی سے, لیکن گرفتار نہیں کیا. 2014 سے خان صاحب اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اسی طرح کی بات کرتے ہیں. حکومت کو ڈر کس بات کا ہے؟ حکومت کو ڈر کس بات کا ہے؟ میرا خیال ہے وہ بہت آبویس ہے, اور وہ عمران خان صاحب ایک بات یا دو باتیں ٹھیک کہتے ہیں, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاپولسٹ سٹیٹمنٹ یا پاپولسٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے. اور اس وقت اگر الیکشن میں واقعی جایا جاتا ہے تو یہ جس طرح کے ہم ابھی انتخابات کے نتائج دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی طرف بات ہے کہ وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں, اور ابھی باقی لوگ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو رہے ان بائی الیکشنز میں, یا جو انتخابات ہوئے ہیں کراچی میں NA 245 کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا غلط نہیں ہوگا کہ ایک پاپولسٹ سینٹیمنٹ سے ایک سیاستدان گھبراتا ہے کہ وہ چینج ہو کے وہ نیریٹو جو ہے وہ اور اس کے اگینسٹ نہ چلا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ سیاستدان کیونکہ سیاست کرتے ہیں اور عوام سے ووٹ لیتے ہیں, اس لیے ان کو یہ عوام کا بڑا خیال ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی عوام دوست تو نہیں ہیں. ان کا پاپولر سٹیٹمنٹ یا سینٹیمنٹ وہ ہو سکتا ہے, وہ پاپولر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایک ایروگنٹ آدمی ہے, ان کو لگتا ہے ہی از انٹائٹلڈ ٹو ایوری تھنگ, دا ورلڈ اوز ہے, مطلب ان کو پوری دنیا نے کچھ واپس کرنا ہے, کوئی قرضہ دینا ہے. ان کا ایک مزاج ان کا ایسا ہے کہ مطلب 9 سیٹوں پر میں ہی لڑوں گا, اور میں ہی ہوں, اور میں ہی ہوں. ایک نارسسزم کی نشانی ہوتی ہے یہ نارسسزم میں, مگر ایک بڑی چیز اس میں ہوتی ہے کہ ایمپتھی, دے لیک ایمپتھی. They have no empathy for the human life. They have no empathy for anybody.
accept themselves. وہ بڑا victim card بھی بڑا کھیلتے ہیں, دیکھو دنیا میرے ساتھ کیا کر رہی ہے, میں کتنا اچھا ہوں, and I was born at the wrong time. دیکھو نا, یہ دنیا مجھے سمجھتی نہیں ہے, I'm so misunderstood. اور یہ لیڈرز میں بہت ہوتی ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں, لیڈرز بھی بنتے ہیں ایسے نارسسسٹ لوگ, لیکن they're not good leaders. اب یہ بات دوسری طرف بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس وقت حکومت کو جو بار بار ایک آسرا تھا کہ فورن فنڈنگ کا کیس آ جائے گا تو ان کے لیے کچھ صحیح ہو جائے گا, اچھا دوسرا کیس آ جائے گا تو کچھ صحیح ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے ڈیسیشنز میں, یہ بات تو بڑی واضح ہے. اب دیکھیے نا, زرداری صاحب نہیں پوش کرنا چاہتے اریسٹ کے لیے, بیکاز ظاہر ہے پھر ایک سمپتھی کارڈ ہوگا, وہ عمران خان صاحب اپنے حق میں کھیلیں گے, پھر عمران خان صاحب ووٹ زیادہ لے لیں گے, تو یہ تو ڈر اور خوف ہے. دوسری طرف میرا خیال ہے کچھ کارروائی بھی میں